جس نے اپنے ماننے والوں کو غالباً کسی جلسے کی تیاری کا حکم دیا تھا اور کہا تھا اتنی بھیڑ جمع کرنا، اتنے لوگ لانا کہ سفر کا میلہ فیل ہو جائے، اور سفر کے میلے سے اس نے اشارہ امام احمد رضا کے غلاموں اور عرس رضوی کی طرف کیا تھا کہ سفر کا میلہ فیل ہو جائے۔ میں کہتا ہوں اگر آج ایسے حاسد بریلی شریف کی سرزمین پر ہوتے تو ان کے کلیجے دہل جاتے اور پتہ چل جاتا تمہارے پاس عاشقوں کا اتنا ہجوم نہیں ہے، اس سے زیادہ ہمارے یہاں چوتیاں پڑی رہتی ہے۔ بہت اچھے تم سفر کے میلے کی بات کرتے ہو، سفر کا میلہ فیل ہو جائے، دیکھ نہیں رہے ہو؟ بریلی کے کونے کونے پہ چلے جائیے، عاشق جب بریلی کے ہجوم کو دیکھتا ہے تو دیکھ کے کہتا ہے وادی رضا کی کو ہے، ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ الہ رضا کا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے مفتی صاحب۔ جتنے علماء اکرام یہاں آ رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ دیکھ رہے ہیں پورے شہر میں جی پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ بے شک، خود محبتوں کا یہ بزرگوں کا فیضان ہے۔ میں خود ابھی آیا تو آتے وقت میں آپ یقین جانیے مجھے جنکشن سے لے کر یہاں تک جی آنے میں تقریباً 2-2.5 گھنٹے لگے، اللہ، مگر میں پریشان نہیں تھا کسی بھی طور پر، رشک ہو رہا تھا حضور کے غلاموں کو دیکھ کر، سبحان امام احمد رضا کے غلاموں کو دیکھ کر۔ الحمدللہ موجودہ دور میں اعلیٰ حضرت کے زمانے کے بزرگوں میں پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ نام اگر لیا جاتا ہے تو امام احمد رضا کا نام لیا جاتا ہے۔ بے شک، امام احمد رضا کے نام کے نعرے لگتے ہیں، اور کیوں نہ ہو جو مصطفیٰ کے غلام بنتے ہیں وہی زمانے کے امام بنتے ہیں۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں عزت اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا، تعظیم اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی تعظیم کرے گا۔ جامعہ نوریہ رضویہ کے اندر غلامان امام احمد رضا آج دنیا کے سامنے فخر کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں عزت اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا، اور ڈاکٹر اقبال کے انداز میں اعلان کر رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہ قلم تیرے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس رضوی، جشن دستار و فضیلت و افتاح، زندہ باد۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آپ نے شروع سے لے کر اب تک جو تقریر سنی، میری تقریر کا انداز تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ہم حالات پر بات کریں تاکہ ہماری قوم جب مرکز اہل سنت سے جائے تو یہ پیغام لے کر جائے کہ مرکز سے ہمیں ڈرایا نہیں جاتا ہے بلکہ ہمیں یہ مزاج دیا جاتا ہے زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ آج ہندوستان کے کونے کونے پر دیکھ لیجئے آپ، حالات بگڑے ہوئے ہیں۔ جدھر دیکھ لیجئے حضور کی شان میں گستاخی، جدھر دیکھ لیجئے مسجدوں کو توڑنے کی پلاننگ، جدھر دیکھ لیجئے مسجدوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، جدھر دیکھ لیجئے مدرسوں میں تالے لگائے جا رہے ہیں، جدھر دیکھ لیجئے ہمارے علماء کی زبانیں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے۔ سلمان صاحب کئی مہینے جیل میں رہے، اور ابھی ہمارے ایک عالم حضرت مولانا قمر غنی عثمانی صاحب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ دنیا یہ سوچ رہی تھی قمر غنی عثمانی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں گے، حوصلے ٹوٹ جائیں گے، مگر قمر غنی عثمانی نے بتا دیا میں عثمان کا بیٹا ہوں جس نے سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پر قربان کیا ہے، مگر دشمنوں سے نہ کل سمجھوتا تھا نہ آج سمجھوتا ہے نہ صبح قیامت تک سمجھوتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے۔ آج ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھول گئے ہیں، جو قوم کی قیادت کرتے ہیں انہیں لوگ بھول جاتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، پلان بھی کیجئے قمر غنی عثمانی صاحب کے ساتھ اور دعا بھی کیجئے اللہ انہیں رہائی نصیب فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ ہم نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ ہمارے دل میں درد نہیں ہوگا تو کس کے دل میں درد ہوگا؟ ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ آپ کو معلوم ہے میں ہندوستان کے شہروں میں الگ الگ جب جلسوں میں جاتا ہوں
اور اس طرح کی باتیں کھل کے کرتا ہوں تو کئی لوگ ہمارے اسٹاف کے بھی اور کئی دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں ڈرانے کے لیے اور مجھ سے کہتے ہیں ارے آپ کی ابھی شروعات ہے، ابھی نوجوان ہیں، آپ اتنا کھل کے بولیں گے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آگے کہیں آپ کے لیے مشکل نہ ہو جائے، آپ اتنا کھل کر بول رہے ہیں۔ آخر آپ کے پیچھے کوئی بہت مضبوط بیک گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد پر آپ دبتے نہیں ہیں، کھل کے بولتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو بڑے پیار سے کہتا ہوں اگر میرے بیک گراؤنڈ کی بات سننا چاہتے ہو تفصیل بتا دوں گا تو کلیجے دہل جائیں گے۔ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں دبتے نہیں ہیں، ارے سنو کیا دبے جس پہ حمایت ہو، پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ نعرہ تکبیر، عشق محبت، عشق محبت، جامعہ رضویہ باقرگنج بریلی شریف۔ واہ واہ، آج حالات ایسے ہیں ملک کے کونے کونے میں خوف پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے جوانوں کے سینے میں خوف پیدا کر دیا گیا۔ اللہ، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ جی حضرت، توجہ ہے آپ جی کی؟ حضرت، کیا ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ جی کیا خوف نہیں پھیلایا گیا؟ کیا آج خوف نہیں ہے لوگوں میں؟ ہے۔ باضابطہ پلاننگ کے ساتھ خوف پھیلایا گیا۔ یہ خوف ہی کی علامت ہے کہ ہماری مسجدیں توڑی جا رہی ہیں اور بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ خوف کی ہی علامت ہے کہ سنبل کی شاہی جامع مسجد کے ساتھ منصوبہ بندی کے ساتھ ماحول خراب کرنے کی کوشش کی گئی، بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ منصوبہ بندی ہی ہے جو فتح کے مقبرے پر لوگ چڑھ کے بے حرمتی کر رہے تھے مگر کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ یہ منصوبہ بندی ہی ہے کہ آپ نے جنوری اور فروری میں باضابطہ ہمارے لیے باضابطہ ایودھیا کے میلے میں ہمارے لیے بورڈ لگا دیے گئے، مسلمانوں کی انٹری نہیں ہوگی۔ ہم سے کہا جاتا ہے نفرت پھیلاتے ہیں، ہم نفرت پھیلاتے ہیں۔ دیکھ لو ملک کا سب سے بڑا عرس میرے اعلیٰ حضرت کا عرس ہے، کوئی بورڈ لگا کہ فلاں نہیں آئے گا؟ غریب نواز کے عرس میں کوئی بورڈ لگا کہ فلاں نہیں آئے گا؟ مخدومہ کی چھوٹا کے عرس میں کوئی بورڈ لگا کہ فلاں نہیں آئے گا؟ ہمارے سینے کشادہ ہیں، دل کشادہ ہیں، گھر کشادہ ہیں۔ اور رہی باضابطہ ایودھیا کے میلے کی بات تو سنیے، ہمارے لیے بورڈ لگا دیا گیا، تمہارے لیے کلمہ پڑھنے والوں کی انٹری نہیں ہے، مگر اللہ کی شان دیکھو، خدا جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ بعد میں ہمیں خدا کی یہ مسئلہ سمجھ میں آئی، اگر مسلمان چلے گئے ہوتے وہاں بھگدڑ بھی مچی، لوگ گرے بھی، آگ بھی لگی، لوگ مرے بھی، کہیں ایسا نہیں کہ کورونا کے زمانے کی طرح یہ دستار بھی ہمارے سر پہ باندھ دی جاتی کہ کورونا انہوں نے پھیلایا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، ہمارے نام کا بورڈ لگا دیا گیا، انٹری نہیں ہوگی، مگر زمانے نے دیکھا جب مچی بھگدڑ لوگ مرنے لگے تو یہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے جنہوں نے دل کے دروازے بھی کھولے، مسجدوں کے دروازے کھولے، گھر کے دروازے کھولے اور کہا کھانا تمہارے لیے، پانی تمہارے لیے، باتھ روم تمہارے لیے، بستر تمہارے لیے، چین تمہارے لیے، سکون تمہارے لیے۔ تب جا کے ان دشمنوں نے کہا ہم نے تمہیں آنے نہ دیا مگر تم نے بستر لگا دیے، تو مسلمانوں نے کہا وہ تمہارا کردار تھا، یہ محمد عربی کے غلاموں کا کردار، بہت اچھے، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ تمہارا کردار تھا، یہ محمد عربی کے غلاموں کا کردار ہے۔ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، کیا کہنے ہیں، واہ، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ ارے ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ زندہ باد، کیا بات، آج واہ واہ، ملک کے حالات دن بدن خراب کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ خراب اس لیے ہو رہے ہیں کہ جہاں قوم مسلم کو بولنا چاہیے مسلمان وہاں بولتے نہیں ہیں، اور جہاں مسلمانوں کو خاموش رہنا چاہیے وہاں مسلمان بولتے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں بس اپنی قوم سے اتنا کہتا ہوں، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچاؤ، انتظار کس دن کا ہے؟ کوئی صلاح الدین ایوبی اب نہیں آئے گا، موجودہ دور کا صلاح الدین ایوبی ہمیں بننا ہے، موجودہ دور کا ٹیپو سلطان ہمیں بننا ہے، موجودہ دور کا محمد بن قاسم ہمیں بننا ہے۔ دنیا رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے
की फख्र के साथ कहिए, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। आपने देखा नहीं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हुई। हमारे कितने बुजुर्ग ऐसे थे, जवान जब इकट्ठा होकर गए अपने बड़ों के पास, कहा हम रसूलुल्लाह की नामूस के लिए मुल्क के कानून के दायरे में उठ के खड़े होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो हमारे बड़ों ने डरा दिया और क्या कहा, हालात अच्छे नहीं है। बताइए ये जुमला सुनने में आया या नहीं आया? सुना या नहीं सुना आपने? क्या कहा, हालात अच्छे नहीं है। जवान खड़े हुए, बिठा दिया गया, जवानों का हौसला बुलंद हुआ, डरा दिया गया। जवान रसूलुल्लाह की नामूस के पहरेदार बनने के लिए आगे आए, उन्हें डरा के खामोश कर दिया गया। हालात अच्छे नहीं है। मैं तो ये जानना चाहता हूं, हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? हमारी तारीख रही है, जब 313 थे तो लरसता था जमाना, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी।